اما بعد، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 2 اور 3 نومبر کو یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوا اور آئین میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے یہاں پر جو مذاکرات ہوئے اور جو حتمی بل پر اتفاق رائے ہوا، مرکزی مجلس شورا نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آئین میں سود کے خاتمے کے لیے تاریخ کا تعین، شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کو مضبوط بنانا، ان کی اختیارات میں اضافہ کرنا اور اس کو حقیقی معنوں میں ایک عدالت تسلیم کرانا، اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش ہو جانے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرنا آئینی طور پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے، اسے بھی مرکزی مجلس شورا نے ایک مستحسن اقدام قرار دیا اور پورے ملک میں دینی مدارس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے فلسطین پر اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کر کے جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کو انسانیت کش اقدام قرار دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے عالمی قوتیں وہ ایک ظلم اور انسانی قتل کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، اسرائیل کی ان مظالم کی حمایت کے بعد انہیں انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں، لیکن ان کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں تاکہ وہاں پر
جو یتیم بچے رہ گئے ہیں، بے خانماں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیں موجود نہیں، علاج کی تمام سہولتیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، یہ انسانیت کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حکومت ایک نئی قانون سازی کی طرف جا رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ Hello everyone. Hello world. Where are you? This is our camp. ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی، اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں جن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرمڈ فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا، آج دوسری طرف سے آپ نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے۔ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ 2-4 روز ہوئے پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ وقف املاک ایکٹ، جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے، اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ
یہ امت کا اجتماعی رائے ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے۔ آج اسی ایکٹ کے قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے، ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات، دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں، وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات۔ نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے، نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے، میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا۔ آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہو، کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع فیصلے دے گی۔ ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے خلاف جائیں گے، دوبارہ کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے۔ اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے، ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے، ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، یا چاہے وہ ہماری عدالت ہوں۔ سکھر اور پشاور عوامی اسمبلی اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ العزیز 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے۔ یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی۔ ہم 8 دسمبر کو پشاور میں انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کریں گے، وہ بھی عوام کی اسمبلی ہوگی، اور ہم ملک کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ان اجتماعات میں اٹھائیں گے، اور ایک پوری تحریک کے طور پر انشاءاللہ ہم آگے اپنا قدم بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر آپ اس کے ساتھ تعاون نہ کرتے تو انہوں نے جو 11 لوگ بھیجے ہوئے تھے ان کے لیے وہ پاس کروا رہے ہیں۔ اب وہ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں اور اس میں بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ 11 ان کو استعمال کر کے۔ Are you frustrated with the law of attraction? You've been doing everything you've been told, the meditations, incantations, rituals, you changed your diet, you've been تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا؟ ابھی تک تو تردید آ رہی ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی،
जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर हम तबसरा करेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये बताइए कि अगर आज पार्लियामान से ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पास होता है तो आपका अगला नया अमल क्या होगा? इसके खिलाफ जाएंगे, रोकेंगे? ज़ाहिर है जी कि हम तो उस खिलाफ बात करेंगे और बरमला करेंगे और पब्लिक में जाएंगे जी। इस तरीके से तो माशाल्लाह को कबूल न क्यों ना करें फिर हम। मौलाना साहब ये बताएं कि आपने यकीनन मजलिस शूरा को आपकी जो जिस जमात के साथ आजकल हमांगी है, आपसे मुलाकातें भी आपकी जारी हैं, मेरा मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उससे मुलाकातों के और मुस्तकबिल का जो लाया अमल है उसके बारे में मजलिस शूरा को इत्मीनान मिल गया होगा। इसके साथ सवाल यह है कि एक सोशल मीडिया पर चूँकि एक प्रोपेगेंडा हो रहा था तो फौरी तौर पर इमरान खान ने आपसे रब्ता किया, इमरान खान ने आपको पैगाम भेजा PTI की 2 आला शख्सियात के ज़रिए और आपसे रब्ता किया गया। तो क्या इमरान खान के ये राब्ते और आपके साथ कुर्बत, क्या वो आपके साथ मिलकर कोई लायामल बनाना चाहते हैं मुस्तकबिल में, और क्या आपकी भी इसी तरह पैगाम रसानी होती है इमरान खान के साथ? शुक्रिया। आपके सवाल को ज़रा थोड़ा सा नज़रअंदाज करके, माफ़ी चाहता हूँ, आपके सवाल को नज़रअंदाज करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन हम इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जब अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन की जमात है, तो कोई पार्टी असम्बली के अंदर रहते हुए 2 अपोजिशन नहीं किया करती। अब अगर इस माहौल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उस तलखियों को हम दूर कर सकते हैं, एक बेहतर माहौल हम पैदा कर सकते हैं, तो हम इससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। इख्तलाफ पीपल पार्टी से भी है, इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है, इख्तलाफ MQM से भी है, इख्तलाफ नेशनल पार्टी से भी है, लेकिन ताल्लुकात भी हैं, तलखियाँ नहीं हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ के बावजूद अगर तलखियों का ख़ात्मा करके एक नॉर्मल किस्म का जो ताल्लुक़ सियासी जमातों का आपस में होता है वहाँ पर ले आते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली कहलाएगी। मौलाना साहब ये बताइएगा कि ये जो एक्ट इंसदाद दहशतगर्दी वाला पास होने जा रहा है, क्या ये उस पहले मुसद्दे में था जिसको रोका गया, उसमें ख़त्म किया गया? ये उसका मफ़हूम वहाँ था। अब अगर मफ़हूम वहाँ से निकाल दिया और ख़ुद उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की, तो क्या उस अपने आमादगी की नफ़ी नहीं कर रहे? मौलाना साहब ये बताइएगा कि अब चूँकि अभी तक हुकूमत की तरफ से वादे इशारा नहीं मिला इसकी आईनी तरमीम का, लेकिन इस पर काम भी हो रहा है किसी न किसी तरफ। अगर ऐसी नौबत आई तो क्या आप फिर भी हुकूमत की मुखालफत करेंगे इस तरमीम में, या दोबारा फिर साथ दे सकते हैं? क्या आप किसी भी स्टेज पे इस हुकूमत के साथ जा सकते हैं? देखिए, अगर तो एक एहतमाल की बात है। जब आप अगर लगाते हैं अपने सवाल में तो वो एक एहतमाल की बात होती है, तो एहतमाल पर तो जवाबात नहीं दिए जाते, तो थोड़ा सा हक़ाइक़ की तरफ आ जाएंगे। अज़र ये बताएं कि जो तरमीम पहले लाई जा रही थी उसमें तो बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ें थी, जिसमें हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने उसका रास्ता रोका है। लेकिन सर एक जो अभी इस तरमीम के अंदर एक बात जो है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जजेस के तकर्रर के वक्त तो उन्हें जो है इंतहाई जो आला मेयार की कसौटी उस पर परखना चाहिए, लेकिन जज की कुर्सी पे बैठने के बाद किसी के ऊपर ना तो खौफ का साया होना चाहिए, ना ही कोई लालच होना चाहिए। तो अब जो सीनियर 3 जजेस की तैनाती का इख्तियार, चीफ का इख्तियार हुकूमत के पास है, तो क्या सीनियर जजेस हुकूमत से की तरफ नहीं देखेंगे फैसले करते हुए? क्योंकि मुतअद्दिद केसेस में हुकूमत या तो फ्रीक होती है या उसमें मुजरिम के तौर पे खड़ी होती है। मेरे ख्याल में देखिए, ये तो एक हमारे एक हम खुद बनाया हुआ एक माहौल। क्या आर्मी चीफ का तयन प्राइम मिनिस्टर नहीं करता? हाई कोर्ट में भी होता है। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को देखता रहता है। वो जिस प्राइम मिनिस्टर ने जिसको आर्मी चीफ बनाया उसी को उन्होंने तिया पांचा कर दिया जी। तो मेरे ख्याल में एक सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम के तहत माजी में अदलिया एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी कि जिससे बाकायदा पार्लियामान की जो खुद मुख्तारी थी और उसकी जो बारादस्ती थी और सुपरमेसी थी, वो जो बुरी तरह मुतासर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं तो वो रास्ता निकालना होगा। अब जो रास्ता भी आप निकालेंगे, कोई ना कोई एक पहलू से उस पर एक सवाल तो मतलब हो सकता है। तो इसमें मजबूरी तौर पर उसूल देखना चाहिए। कोई भी हुकूमत आएगी तो हर हुकूमत को इख्तियार हासिल होगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का इख्तियार तो नहीं। आपके यहाँ
اور 26 आईनी तरमीम में आपने कहा जो जहर था सांप का और दांत भी निकाल दिए, यकीनन वो PTI का भी उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया हर फोरम पे। दूसरी तरफ अली बिन गन्नापुर कह रहे हैं कि आपने चमक से मुतासर हुए सौदेबाजी कर ली, तो आप इस पर क्या कमेंट करें? मेरे ख्याल में उनकी पार्टी से पूछा जाए, मुझसे क्यों पूछते हैं आप इस बारे में? उनकी अपनी पार्टी से अगर पूछ लिया जाए उनके बयान के बारे में तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप मुझसे उसका सवाल करें। मैं पार्टी से रिलेटेड हूँ, अफराद से नहीं हूँ जी। तो पार्टी ने जो बात मेरे साथ ये की हैं तो वो मेरे ख्याल में मुतमईन हैं और वो बड़े अच्छे माहौल में हुई हैं। अगर उनकी पार्टी का कोई फ़र्द अपनी पार्टी ही के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करता है तो उनकी पार्टी से सवाल करने हैं, वो उनसे पूछे, मैं तो उस पर तबसरा नहीं करूँगा जी। मौलाना साहब इधर से भी ले ले एक सवाल। ये को बेच रही है उन्हें बोले पहले भी सेल की है।